لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صلوات بر محمد آل محمد. سورہ مبارک نحل کی یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے: ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں۔ اس آیت میں جو بات ہے ابھی تو عرض کی جائے گی، اس کو مولا نے بھی ایک جگہ، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمام، نہج البلاغہ میں ان کے نام کا خطبہ موجود ہے۔ کہیں آپ کو ملے گا خطبہ حمام کے نام سے، اور کہیں ملے گا صفات متقین کے نام سے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ حمام کا نا جو ہے وہ صحابی تھے، یقال لہو حمام، جن کا نام حمام تھا۔ ایک دن یہ پتہ نہیں کس موڈ میں تھے، کیا تھے، آئے کہنے لگے: مولا صف لی المتقین، ذرا متقیوں کے صفات بیان کیجئے۔ لیکن ایسے نہیں کہ بس بیان کر دیا، حتی کأنی انظر الیہم، ایسا بیان کیجئے کہ متقی میرے سامنے مجسم ہو جائے، گویا میں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ تو اب یہ ایسا سوال تھا کہ مرحوم سید رضی رضوان اللہ علیہ نے جو نہج البلاغہ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ فَتَسَاقَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ جَوَابِهِ، امام کو جواب میں گرانی محسوس ہوئی، یعنی جواب دینا مناسب۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت کے لیے کہ بھئی اچانک تم چلے آئے اور موضوع دے رہے ہو متقیوں کے صفات، تو ابھی میں جو ہے وہ آمادہ نہیں ہوں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے میں برداشت کی قوت نہیں ہے، جو ہم آپ تو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ہے بھی اس خطبے کے بعد لاسٹ میں جب آپ جائیے گا تو جیسے ہی یہ خطبہ تمام ہوا، تمام کے قریب، تمام کیا ہوا، تمام تو اس کے بعد ہوا، تمام کے قریب تھا کہ تب تک حمام نے ایک چیخ ماری، اور اسی چیخ میں ان کی روح نکل گئی، مر گئے۔ ایک خطبہ سن کے امیر المومنین کا حمام کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے کہا اسی بات کو ڈر رہا تھا، میں برداشت نہیں کر پائے گا یار۔ تو مجھ کو پورے خطبے سے بحث نہیں ہے، جہاں جانا چاہتا۔ تو امام نے جب فَتَسَاقَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ جَوَابِهِ، امام نے جواب میں گرانی محسوس کی، جس کو کہتے ہیں نا ہمارے ٹالنے کے موڈ میں آ گئے مولا، تو وہ بالکل ٹالنے کے انداز میں یہی آیت پہلے پڑھ دی۔ مطلب شاید یہ کہ یار کیا کرو گے یہ سب پوچھ کر کے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ بھائی اتنا سن لو، یا حمام اتق اللہ واحسن، حمام تقوی اختیار کرو اور ذرا ٹھیک ٹھاک کام کرو۔ کہاں تم صفات متقین کے چکر میں پڑے ہو، تمہارے بس کے نہیں ہے۔ اتق اللہ واحسن، تقوی اختیار کرو، اچھے کام کرو۔ اب امام نے یہی آیت پڑھ دی: ان اللہ مع الذین اتقوا، یاد رکھو اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں۔ لیکن آیت یہی نہیں رکتی کہ ہم خوش ہو جائیں صاحب بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، ہم گناہ بھی نہیں کرتے، نماز شب بھی نہیں چھوٹتی، کہ یہ انف نہیں ہے۔ صلوات درم، جو یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔
5 چکر میں ہو اتق اللہ واحسن، تقوی اختیار کرو، نیک کام کرو. اس کے بعد امام نے یہ آیت پڑھی ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں. لیکن قرآن خالی تقوی پہ نہیں رکا، والذین هم محسنون، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب اکیلے تقوی کافی نہیں ہے. چنانچہ مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی ایک وصیت ہے. یہ وصیت آپ کو کہاں ملے گی؟ اس کا ایک فقرہ جو نقل کرنے جا رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے دعائم الاسلام، ایک جلد 2، مکاتیب الائمہ اس کی بھی جلد 2. اس میں امیر المومنین علیہ السلام، کسی اور کی نہیں، مولا کی جو وصیت ہے ہم کو آپ کو. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے متقی ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی جب ہم نمازی پرہیزگار متقی ہو جاتے ہیں تو سب کو بے دین، سب کو جو ہے وہ گناہگار، سب کو یہ بڑا اینٹ کر کے بات کرتے ہیں. امام نے فرمایا وَأُوصِيكُمْ بِمُحَبَّتِنَا وَالْإِحْسَانِ إِلَى شِيعَتِنَا. یہ 2 وصیتیں ایک ساتھ ہیں. اوصیکم بمحبتنا، دیکھیں مین تو وہی ہے، بغیر عشق اہل بیت کے تو کچھ ہونا نہیں ہے. کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسا حج. جب قرآن نے کہہ دیا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور یہ طے ہے کہ جب تک آپ اجرت ادا نہیں کریں گے نہ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ امام باڑے کی مجلس قبول ہوگی. تو جب آپ اجرت نہیں دیں گے یہاں دنیا میں تو آپ کا جو ہے نہ نماز صحیح نہ روزہ صحیح. تو جس نے نماز روزہ دین پورا سکھایا آپ اس کی اجرت نہ دیں، آپ کی نماز صحیح ہوگی، آپ کا روزہ صحیح ہوگا. تو بغیر محبت کے تو کچھ ایکسپٹ ہی نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعوائے محبت کریں اور اسی کو کافی مان لیں، اس لیے کہ محبت کے اثرات ہیں جو ظاہر ہونے چاہیے. ابھی آ رہی ہے بات، صلوات بر محمد. محبت کے آثار ہیں جو ظاہر ہونا چاہیے. تو امام نے پہلی وصیت کیا کہ اوصیکم بمحبتنا، وصیت کرتا ہوں تم لوگوں کو کہ مجھ سے، لیکن خالی میری محبت نہیں، والاحسان الی شیعتنا، اور ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو. یعنی کیا مطلب؟ دونوں کو جوڑ کر کے نا ہم سے محبت کا دعویٰ کرو اور ہمارے والوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو، تو یہ کون سی محبت ہے؟ ویسے ہے نا جو ہمارے اردو میں بولتے تجھے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو چاہوں. تو اگر تیرے چاہنے والوں کو نہیں چاہ رہے ہو پھر تجھے چاہنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. صلوات بر محمد. اب اس کے بعد کا جملہ سنیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ صاحب بڑے عاشق ہیں، بڑے محب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہم کو اللہ نے زبان دی، جتنا چاہے چیخ لیں. بھائی اس وقت الحمدللہ ہم سے بڑا تو میرے خیال میں میرے فیض آباد میں مجھ سے بڑا کوئی عاشق علی نہیں ہے، تو اللہ نے زبان دی، پھینکو جتنا چاہو پھینک لو، پھینکنے میں کیا جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جن کی محبت کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ قبول کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے دعوے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ قبول نہ کریں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے شیعوں کے نہیں تو ہمارے نہیں. صلوات، جی میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، ہمارے شیعوں کے نہیں تو ہمارے نہیں. اوصیکم بمحبتنا، میں وصیت کرتا ہوں تم کو اپنی محبت کی، والاحسان الی شیعتنا، اور ہمارے شیعوں کے ساتھ احسان اچھا سلوک. فمن لم یفعل، اگر کوئی یہ نہ کرے، کیا نہ کرے؟ اچھا سلوک شیعوں کے ساتھ، تو وہ لقلقہ زبان ہے، شیعہ نہیں ہے. فرماتے ہیں فلیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. ہم میں سے نہیں ہے مطلب کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا. شیعت کی پہچان. چنانچہ اچھا دیکھیے پھینکنے کا رواج تو ہر زمانے میں رہا ہے، سمجھ گیا. اچھا ایک طریقہ بھی نکلا ہے نا کہ کسی سے کچھ کام کروانا ہے تو ذرا جا کے وہاں پھینک دو، وہ خوش ہو جائیں گے.
اہل بیت کیا ہے تو یہ چال چلنے والی نہیں ہے. اور ہم گئے, ہم نے کہا ارے بھائی کیا بتائیں بھائی, ماشاء اللہ اس وقت تو ٹانڈا میں بس عباد ہی عباد ہے, نام چل رہا ہے ماشاء اللہ, کیا کہنا صاحب. ارے ڈاکٹر صاحب میں گیا تھا سیتا پور, یاد کر رہے ہیں لوگ. ڈاکٹر صاحب کی تعریف تھوڑی مقصود ہے, مقصد یہ بھیا جلدی سے بغیر نمبر کے دیکھ لو نکل لو. یہ آدمی کرتا ہے نہیں کرتا ایسا, لیکن یہ حرکت اہل بیت کے یہاں نہیں چلے گی. ان کو پتا ہے تمہاری نیت کیا ہے. چنانچہ ایک شخص آیا, یہ حدیث سن لیجیے پھر واپس آتا ہوں اسے. ایک شخص آیا اور آ کے اس نے, اچھا دیکھیے ایک چیز تو ہے, ہو سکتا ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ بیچارہ پھینک رہا تھا, ہو سکتا ہے واقعی کہہ رہا ہو, اس لیے کہ ایک مزاج آدمی کا ہے اپنے وطن سے محبت. آپ لوگوں کو شاید ان لوگوں سے اتنی ملاقات نہیں ہوگی جو ہجرت کر گئے یہاں سے 47 کے آس پاس. ہماری ملاقاتیں خوب ہیں, کوئی دبئی میں ملا ہے, کوئی کویت میں ملا ہے, کوئی لندن میں ملا ہے, سمجھ گئے آپ. نہیں پاکستان تو نہیں گئے ہیں, تو ادھر ادھر ملے ہیں, تو وہ بیچارے خود دیکھا نہیں انہوں نے لکھنؤ کو. ایسے لوگ ملے بھیا کہا جی کشمیری محلے سے آئے تھے ہمارے ابا, اب جتنی بات, لیکن جملہ ہمارے لکھنؤ میں آج بھی ہے, یہ اپنے کانوں کی بات کر رہا ہوں میں, آج بھی ارے ایک دن صلوات بر محمد, یہ ہے نہیں دیکھا میرے اوپر جو بیتی. ایک چینل چلتا ہے, شاید دیکھا ہو آپ نے, ہدایت ٹی وی, تو جہاں لندن میں ٹکے تھے وہیں اس کا آفس بھی تھا. تو وہ ایک رضا امروہی کر کے تھے کراچی کے, تو انہوں نے کہا مولوی صاحب یہیں رہ رہے ہیں اور یہیں آفس ہے, تو ایک لائیو پروگرام ہو جانا کر لو. تو وہ ہوتا تھا کہ صاحب شام کو افطار سے پہلے آدھا گھنٹہ کچھ تقریر ہوتی تھی, پھر 15 منٹ کال, پھر اس کا جواب. تو جو لڑکا ہوسٹ کے طور پر بیٹھتا تھا وہ کراچی کا تھا. اب جب کال کھلی 15 منٹ کے لیے, تو ایک بندہ خدا کا میرے گاؤں کے قریب سے فون آ گیا دبئی سے, اور وہ یہ بھول گیا کہ آن ایئر ہے, سمجھ گیا, وہ یہ بھول گئے کہ صاحب لندن میں ہے. کہنے لگا مولوی صاحب میں للے بولا تھا دبئی سے. اچھا چونکہ اس آدمی نے اس لہجے میں بات کی, ہم بھی بھول گئے کہ ہم آن ایئر ہیں. وہ فطری ہوتا ہے نا, جیسی بات کریں گے بھائی, تو میرے منہ سے بھی نکل گیا کیا حال ہے. اب یہ لڑکا جو ہوسٹ تھا ہمارے ساتھ, اس کے گھر والے کراچی میں دیکھ رہے تھے. آپ دیکھیے دوسرے دن جب وہ لڑکا آیا تو کہنے لگا مولوی صاحب ہماری اماں نے پوچھوایا آپ کہاں کے ہیں. ہم نہ کیوں, کہنے لگے کہ اماں اتنی خوش تھی, کہنے لگے اے ہٹو یہ تو مولانا کی زبان ہماری اماں کی والی ہے, یعنی ان کی نانی کی. ہم نے کہا کہ کہاں کے ہے تمہاری اماں جو ہے وہ, کہنے لگے وہ جونپور کے پاس کوئی گاؤں کی کوکا, ہم نے کہا کلاپور, کہا جی 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 جی. تو وہ فطرت ہوتی ہے آدمی کی کہ وہ چاہے اپنے وطن سے ایک لگاؤ, کہنے کا مطلب یہ ہے ہوتا ہے, اور اب بھی ہماری تو ملاقات ہوتی رہتی ہے. ایک دن میرے پاس امریکہ سے فون آیا کہ مولانا صاحب میں اتنے دن سے یہاں ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, آپ کی مجلس سنی, مجھے اپنے گاؤں کی زبان یاد آ گئی. میں نے بڑی محنت سے ڈھونڈ کے آپ کا نمبر نکالا, چلو 20 سال کے بعد گاؤں کی زبان تو سنی. تو یہ ایک مزاج ہوتا ہے. وہ آ گیا امام کے پاس, اب سنیے. تو اب میں نہیں کہہ سکتا بھائی کہ وہ پھینک رہا ہے یا واقعی وطن کی محبت میں یا امام کو خوش کر, اس کی نیت جو بھی رہی ہو, ہم اس کی نیت پر حملہ کرنے کا حق. لیکن امام کا جواب سناتا ہوں. وہ آیا کہنے لگا مولا ان الشیعہ عندنا لکثیر, مولا ہمارے یہاں, ہمارے لکھنؤ مثلا شیعہ بہت ہیں. امام نے کہا اچھا, حل یعطف الغنی علی الفقیر, شیعہ تو ہیں لیکن کیا غنی فقیروں کے ساتھ کچھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں, عطوفت کا, مہربانی کا. حل یتجاوز المحسن عن المسیء, کیا نیکوکار لوگ اگر ان کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو جائے وہ درگزر کرتے ہیں. کہنے لگا مولا یہ تو نہیں ہے, یا یوں کہہ لیا جائے آج کی زبان میں, کتاب میں نہیں, ایک بات, ارے اتنی سی بات پہ مقدمہ چل جاتا ہے مولا, آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں. صلوات بر محمد. کہ اس نے کہا ان الشیعہ عندنا لکثیر, ہمارے یہاں شیعہ بہت ہیں.
حضرت نے فرمایا حل یعطف الغنی عن الفقیر، کیا اغنیاء فقراء پر مہربان ہیں؟ حل یتجاوز المحسن عن المسیء، کیا نیکوکار گناہگاروں کو درگزر کرتے ہیں؟ اس نے کہا مولا یہ تو نہیں ہے۔ فوراً امام نے فرمایا لیس ہؤلاء شیعہ، یہ کون سے شیعہ ہیں؟ یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، شیعہ وہ ہے جو یہ کرے اللہ نے نوازا ہے تو فقراء کے کام آئے، اگر کسی نے بےہودگی کی ہے آنکھ بند کر کے معاف کرو تب شیعہ کہلاؤ گے۔ اس لیے کہ کیا حق ہے اس آدمی کو شیعہ کہنے کا کہ جس کا امام آ کے شام سے گالی بک رہا ہے اور امام کہہ رہا ہے بھوکے ہو، سواری نہیں ہے، چوتھے امام جا رہے ہیں، ایک آدمی گالیاں بکنے لگا، حضرت نے توجہ نہیں دی، بور ہو گیا۔ آپ کسی کو نیگلیکٹ کیجئے بور ہو جائے گا۔ اس نے کہا ایاک انی، آپ ہی کو کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے کہا میں تمہیں کو اوائڈ کر رہا ہوں۔ تو اگر ایسے آدمی سے مولوی صاحب آپ وابستہ ہیں اور اپنے آپ کو ان کا ماموم کہتے ہیں، ایک جملہ رک کے کہوں، ایک گورنر صاحب تھے، صلوات برباد سے ایک گورنر صاحب تھے، سمجھے آپ؟ وہ گورنر صاحب تھے، ان کا نام تھا عثمان ابن حنیف۔ عثمان نام کے کئی لوگ ہیں، عثمان ابن حنیف ہیں، عثمان ابن عفان جو خلیفہ تھے، ایک ہیں عثمان ابن مزعون، ایک نام حضرت علی علیہ السلام کے اولاد میں جناب ام البنین کے بیٹوں میں ایک نام جو سب سے چھوٹے عثمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا نام اور تھا، عبداللہ تھا، کہتے ہیں اگر عثمان بھی ہے تو روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے دوست عثمان ابن مزعون کی یاد میں نام رکھا ہے۔ اس کو سمجھیے، دوسری طرف مت گھمائیے۔ صلوات پر محمد۔ تو ویسے ہی ایک تھے عثمان ابن حنیف، گورنر ہو گئے بصرے کے۔ تو آج کل تو آپ جانتے ہی ہیں، ادھر جو ہے وہ ڈی ایم چینج ہوا، جو اس لائن کے لوگ لگ جاتے ہیں، چاہے ناشتہ ہے نا، تو ہر زمانے میں یہ تھا۔ تو وہ عثمان صاحب جب گورنر ہو کے پہنچے تو کسی نے دعوت کر دی۔ اچھا اب گورنر صاحب کی دعوت ہے تو آپ بھی آ جائیے گا۔ آپ چھانٹ کر کے 4-6 لوگوں کو بلا لیا گیا۔ امام کو خبر مل گئی۔ یہ باپ رے، تعجب ہوتا ہے، آپ جب امام کی حکومت کے حالات پڑھیں گے نا، کتنی تیز جو ہے وہ امام کی انٹیلیجنس تھی نہیں معلوم، حد ہو گئی۔ آج جج صاحب نے جوائن کیا، آج، اب ٹائم تو نہیں لکھا ہے کتاب میں، عقلاً 10 بجے بیٹھے ہوں گے، 4 بجے مثلا لیٹر پہنچ گیا کہ اب جائیے، خدا حافظ، آپ ججی کے لائق نہیں ہیں۔ یہ ہے امام کی انٹیلیجنس کا حال۔ وہ بھاگے بھاگے جج صاحب آ گئے مولا کے پاس، ایک دن میں کیا غلطی ہو گئی حضور؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو اطلاع ملی ہے کہ آپ متہم سے جوش میں بات کر رہے تھے، جو آدمی جذباتی ہو جائے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، ہٹ جائیے آپ۔ صلوات، عجیب ہے، یہ ہے علی امیر المومنین سلام اللہ علیہ۔ تو ادھر عثمان صاحب بڑھیا دعوت میں گئے، رپورٹ پہنچ گئی، امام نے خط لکھا، یہ نہج البلاغہ میں خط مولا کا بولیے موجود ہے۔ عثمان، ہم کو اطلاع ملی ہے تم ایسی دعوت میں شریک ہوئے ہو، ہے بھائی، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ غلط میسج چلا جاتا ہے، کیل کاٹا درست کرنا پڑے گا، ورنہ اس کو ہم کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کہیں گے صاحب یہ دیکھیے وزیر حسن صاحب دعوت کے خلاف پڑھ کے چلے گئے، ہر چیز ہر جگہ نہیں مانی۔ صلوات برما جی سنیے، ہاں روایات ہیں، دیکھیے اب اس پہ 2-4 منٹ بات ہو جائے۔ دیکھیے کھانا کھلانے کے لیے جیسی روایات ہیں نا، اتنا ثواب آپ کو ملے گا نہیں جلدی کہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ قوت الجسم فی الطعام وقوت الروح فی الاطعام، کھانے سے جسم کی طاقت ہے، کھلانے میں روح کی طاقت ہے، روایت۔ ایک جگہ ہے کہ اللہ کھانا کھلانے والوں کو کیا ثواب دے گا،
نہ انبیاء کو پتا ہے نہ فرشتوں کو پتا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ دو ہو گئی۔ ہم لوگ جتنے لوگ ہیں انصاف سے بتائیے اپنے بل پر جنت کے حقدار ہیں؟ قاعدے سے جانچ ہو جائے گی، سب پھنس جائیں گے، سب پھنس جائیں گے۔ یہ میں خود جانچتا رہتا ہوں نا، صلوات پڑھیے۔ بورڈ والی کاپی اس کا طریقہ الگ ہے، اس سے باعث نہیں کیسے جچتی ہے۔ کوشش کرتے ہیں نہ جائیں، لے دے کے ہٹا لیں، لیکن مجبوراً جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے 500 کاپیاں جانچنا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں۔ لیکن جو اپنے مدرسے والی کاپی ہوتی ہے، 5 کاپی 8 کاپی زیادہ سے زیادہ 10 کاپی، اور ہر لڑکے کو پہچانتے ہیں، تو میں اپنی بتا رہا ہوں کس کی ہے، فیکٹ یہ ہے، میں بالکل ممبر سے اچھا یہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ، اب وہ سرسری جانچ کے معلومات 60-70 نمبر دے دیا ہلکا۔ لڑکے جو ہیں ان کو کتنا دے دیجئے نمبر کم لگتا ہے، یہ سب کے اوپر گزر، یار بتا نہیں لکھا سب تو بتاؤ پتہ نہیں کس بات کا 30 نمبر کاٹ لیا۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ایک دن سن لیا وزیر صاحب نے، ادھر آئیے کم ہے، بولی آپ پورا صحیح لکھا تھا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تب ملن بھائی ذرا کاپیاں لے آئیے، تو ان کی کلاس کی وہ کاپی آ گئی، میں پرچہ بیٹھو، ہاں پہلا سوال پڑھو، یہ بتاؤ کہ یہاں زیر ہونا چاہیے تھا کہ زبر؟ کہ مول صاحب زبر۔ ہم نے کہا تو یہ کیا ہے؟ ارے وہ جھٹکے میں نے کہا وہ جھٹکا میں سمجھ رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ میں نے سال بھر پڑھایا ہے، یہ لڑکا ٹھیک ہے، کسی موڈ میں رہا ہوگا، لیکن جب جچے گی تو جچے گی، اب تو کٹے گا نمبر نا۔ اس طرح سے ہر سوال میں 2-3 نمبر کٹا، جو 70 پہ گئے تھے گھس سے آ کے 50 پہ گرے۔ میں نے کہا آپ بتائیے، جی مولوی صاحب وہی ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو اپنے شاگرد کو قاعدے سے جانچ لیجئے آپ، 20 نمبر کم ہو جائے گا اگر نماز روزہ قاعدے سے جچ گئی نا۔ یہ تو کرم ہے اس کا کہ وہ قبول کر لے، ورنہ قاعدے سے جانچ دیا جائے تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ نکل آئے گا۔ اللہ صاحب حدیث کہتی ہے جو حسین پر روئے رلائے رونے والے کی صورت بنائے جنت واجب۔ ہم نے 5000 مجلس پڑھی ہے صاحب، جنت واجب ہوگی نہیں ہوگی؟ کہا بالکل ہو جائے گی، مگر حدیث میں کیا ہے؟ من بکا علل حسین، حسین پر، وہ پر لے آئیے آپ۔ مجلسیں تو پڑھی آپ نے 5000، رلایا تو آپ نے 2 لاکھ آدمیوں کو، لیکن کتنا 2 لاکھ کو رلایا حسین کہاں ہے وہ بتائیے آپ۔ یہ صاحب کا اس میں تو اتنا لفافہ ہے، یہ صاحب اس میں تو اتنا، یہ کا یہ تعلقات ہے، یہ صاحب ان سے جو ہے دوستی بنانی تھی۔ ایک نکالا صاحب، میں نے کہا صاحب یہ دیکھیے اس میں اپنی گاڑی سے گئے تھے صاحب، میں ایک کو پیسہ لے لیا اور دیکھیے 3000 روپے میں نے کار کے دیے ہیں۔ فرشتہ کہے گا تو کیوں؟ میں نے کہا صاحب میری بہن کی مجلس تھی ہوئی، کہ تو اس میں بھی امام حسین تھوڑی تھے، اس میں امام حسین کہاں تھے؟ اس میں تو تم کو یہ تھا کہ صاحب کل کو بھانجے بے عزت کر دیں، بتائیے صاحب سگی بہن کی مجلس کے پیسے لے لیے انہوں نے، تو وہ اپنی آبرو کے چکر میں تم گاڑی سے گئے تھے یا مولا کے لیے رلایا تھا؟ قاعدے سے جانچ ہو جائے گی، سب پھنس جائیں گے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو اب اگر پھنس گئے تو کچھ جگاڑ ہے، اب جگاڑ کی بات کریں، صلوات بر محمد۔ جگاڑ ہے کچھ، اب جگاڑ تو بہت سے ہیں الحمدللہ، خدا نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا، اہل بیت مل گئے، تو جگاڑ کی تو کمی نہیں ہے الحمدللہ، مگر من جملہ ان کے، اب روایت سنیے، حدیث کہتے من موجبات مغفرت الرب اطعام الطعام، اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب کسی کو کھانا کھلا دینا۔ صلوات در محمد، اور غور کرو، جگاڑ میں سے اس کا الٹا بھی ہے، کہتے ہیں کسی کے یہاں انتقال ہو گیا، روایت میں لفظ ہے دناعت ہے، پستی ہے، اس کے یہاں جا کے بیٹھ کے کھانا کھائیے آپ، یہ ہے روایت، اس سے انکار نہیں ہو سکتا، لیکن یار وہ کب تک چلے گا؟ جس دن انتقال ہوا ہے اس دن اگر کوئی اس کے گھر بیٹھ کے کھاتا ہے، واقعی پستی کی بات ہو تو خود ہی بیچارہ جو ہے وہ، ہم کو حکم ہے کہ آپ لے کے جائیے اس کے یہاں بیٹھ کے کھائیے، لیکن اب وہ انتقال ہو گیا، دفن ہو گئے، آج سیوم ہے، 50 آدمی اس کے باہر سے آئے ہیں،
ابا جب ثواب اتنا ہے، من موجبات مغفرت الرب، اللہ کی بخشش کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، تو اپنے باپ کے لیے اگر کسی کو کھلاتا ہے تو کیا اعتراض ہے آپ کو؟ وہ حدیث ہے مگر اس دن کی بات ہے. صلوات صاحب مصیبت کے ہاں مت کھاؤ. صلوات وہ خود کر رہا ہے تو تم سے کیا مطلب ہے؟ تو کہاں سے چلے کہاں گئے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. صلوات بر محمد. ہاں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوی عشق انف نہیں ہے، دعوی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ امام نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کاہے کی؟ اپنی محبت کی، لیکن ہماری اکیلے کی محبت نہیں. والاحسان الی شیعتنا، ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فمن لم یفعل، اگر ہمارے شیعوں کے ساتھ نہیں کرو گے، فلیس منا، تم کچھ ہو سکتے ہو، شیعہ تو نہیں ہو سکتے ہو. اس لیے کہ تم کو جو کچھ ملا ہے نا، ایک حدیث سنا دو، پھر ایک قصہ سناتا ہوں، حالانکہ مشہور ہے مگر ثواباً سن لیجئے گا. صلوات بر محمد. مگر پہلے یہ حدیث سنیں. کہنے لگے صاحب محنت کریں ہم، کھٹیں ہم، پوری رات جاگ کر کے پڑھائی کریں ہم، اب جب کچھ ہو گئے، بزنس چل گیا، آئی ایس ہو گئے، پی سی ایس ہو گئے، ایم ڈی ڈی ایم ہو گئے، تب چلے آ رہے ہیں بھیا شیعوں کا خیال کیجئے. یہ کون سی بات ہوئی؟ محنت کریں ہم، خیال کریں آپ کے شیعوں کا. جواب، محنت سے کچھ بن سکتے ہو؟ صلوات بر محمد. بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے، آپ نے محنت کی، محنت کے لائق کس نے بنایا؟ کچھ نہیں کرنا تھا، بیٹھتے ہو جاتے آپ، اس پر جائیے آپ، پھوڑا چلائیے، چلا لیں گے آپ. سب صورت شکل سب بڑھیا ہے، لے لیا اس نے، 10 بار پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، ہمیں کمرے سے نکلے بھول جاتے ہیں. آپ 50 لاکھ روپے ڈونیشن دے دیجیے، ایم بی بی ایس ایڈمیشن کرا لیجیے، ہو جائیں گے آپ ڈاکٹر. تو یہ کس دماغ دیا کس نے ہے؟ دماغ کس نے دیا؟ کہ خدا نے. تو خدا کوئی چیز بلا شرط تھوڑی دے گا، اس نے دماغ دیا تو تم سے کچھ چاہے گا نا. کیا چاہتا ہے وہ؟ حدیث یہ ہے، ان للہ عبادا یخصهم بالنعم، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ اپنی نعمتوں سے مخصوص کرتا ہے. یہ نہیں کہا کہ پیسہ دیتا ہے، نعمت میں سب آتا. آپ آئی ایس ہیں، آپ آئی پی ایس ہیں، آپ بینک کے مینیجر ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ مولانا ہیں، آپ آیت اللہ ہیں، جو بھی ہے اللہ اپنی نعمتوں سے اس نے مقصود. کیوں؟ امام فرماتے ہیں لمنافع العباد، تاکہ تمہارے ذریعے سے ہمارے بندوں کو فائدہ پہنچے. یہ حدیث کا فقرہ. اگر پہنچے گا تب تو وہ نعمت رہے گی، اور اگر آپ اپنے میں مست ہو گئے، محنت ہم نے کیا، 50 لاکھ ڈونیشن میرے باپ نے دیا کا، تو پھر بس کچھ دن چلے گا، پھر تم سے ہم یہ نعمت اٹھائیں گے، ان کو دے دیں گے، ان سے کہیں گے جاؤ اب جا کے ہمارے بندوں کے کام آؤ. اور نہیں ہے کہ صرف خدا، اہل بیت بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے بننا چاہتے ہو تو ہمارے والوں کا خیال کرو. صلوات بر ہمارے والوں کا. ہارون الرشید، اس سے بڑا بدماش آدمی کون تھا؟ ہے نا، گورنر، وزیر اعظم، پرائم منسٹر کی آفر دے دی ایک شیعہ کو، کیا نام ہے؟ علی ابن یقطین. سمجھے آپ؟ لینا چاہیے ان کو، نہیں لینا چاہیے. اس سے کم از کم سمجھ میں آتا ہے کہ چاہے جس پارٹی میں چلے جاؤ کوئی بات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، چاہے جس پارٹی میں جاؤ بھائی، جاؤ، واقعی جاؤ، مگر یہ سوچ کے جاؤ، اپنے چکر میں نہ رہنا. قوم کا بھلا کرنا ہو تو جاؤ، اہل بیت سپورٹ کریں گے تمہارا. صلوات بر محمد وآل. اور خالی خود منسٹری کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ لینا ہے تو پھر اہل.
آ گئے علی بھائی، کہاں آ گئے؟ امام 7ویں امام کا زمانہ ہے، آ گئے، کہنے لگے مولا آفر ہے لیکن بغیر آپ کی مرضی کے نہیں لوں گا. اس کو کہتے ہیں شیعہ نا. آپ کہہ دیجئے کیا فرما، کہ بالکل لے لو. حضرت نے کہا بالکل لے لو، اور ایک وعدہ تم کرو، ایک وعدہ میں کرتا ہوں. جی مولا. کہ تم ہمارے شیعوں کا خیال کرو، ہم تم کو پھنسنے نہیں دیں گے. یا آج کی لینگویج میں کہیں کہ جاب جانے نہیں دیں گے، سسپینڈ نہیں ہونے دیں گے. سمجھ گیا؟ میں نے اسی واقعے کو جو پڑھنے جا رہا ہوں ایک جگہ اسی پڑھ دیا. ایک آفیسر تھے، کہنے لگے مولوی صاحب 100% میں نے آؤٹ آف وے ہو کے کام کیا ہے، مجھ کو برخاست ہونا چاہیے تھا اور کچھ نہیں ہوا. صلوات کرتے تو دیکھے آدمی. مولا کیا کریں؟ لے کا لے لو، ایک وعدہ تم کرو، دوسرا وعدہ میں کرتا ہوں. جی مولا. کہا تم ہمارے شیعوں کے کام آؤ، ہم تم کو پھنسنے نہیں دیں گے. ہو گئی بات. تو جیسے جیسے آپ اوپر ہوتے جائیں گے نا، حسد، جلن، بغض بڑھتا جائے گا، اتنی مصیبت بڑھتی جائے گی. گھبراؤ مت، اپنا رابطہ ان سے مضبوط کرو، جگاڑ وہ بتائیں گے. بچنا کیسے ہے بچائیں گے وہ، بچنا کیسے نہیں بچائیں گے وہ. تو اب صاحب شروع ہوئی شکایتیں ان کی. ایک دن بیٹھے ہیں، سمجھ گئے آپ، بات چل رہی ہے وضو کیسے کیا جائے. آپ کے یہاں ہے مسئلہ یہ، ہم لوگوں کے یہاں پڑھایا جاتا ہے. او معکوسن، پیر کا مسا ایسے ہے نا. یہ سوال ہے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ بحث ہم لوگوں کے فقہ میں پڑھائی جاتی ہے. وہاں یہ بحث آ گئی کہ علی بھائی آپ بتائیے ایسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یار پھر ہم کیا بتائیں، امام سے نہیں پوچھ لیتے ہیں. بھیج دیا. وہاں سے بھائی اب چاہے ایسے جواب آنا چاہیے نا. حضرت نے اس کا جواب ہی نہیں دیا. حضرت نے بالکل الٹا وضو بتا دیا. 3 بار یہ کر لو، ناک میں پانی ڈال لو، 3 بار وہ ہاتھ دھل لو، اور یہاں سے لے کے یہاں تک ہاتھ دھلو 3 مرتبہ، اور کان وان سب ملا کے گردن جو ہے وہ مسا کر لو، پیر دھل لیا کرو. غور کیا آپ نے؟ ہم لوگ ہوتے، یہ بھی ہے نا، اطاعت اسی کا نام ہے. یار یہ واقعی امام ہیں کہ نہیں ہے؟ 6 امام تک تو ہم یہ سنتے آئے، اور یہ بالکل الٹا ان کی والی بات. اسی کا نام اطاعت ہے. اطاعت کا مطلب اپنی کوئی سوچ نہیں، اپنی کوئی فکر نہیں، جو آپ نے فرما دیا وہی سب کچھ. کچھ نہیں صاحب. پھر وہی سے شروع کر دیا جو ہے وہ ایک صلوات بر محمد و آل. ایک دن صاحب جو ہے وہ ان کی ہوئی شکایت. ایک ان کا نوکر تھا، ہاں سنیے، اس کو کوئی نکال دیا. کیا کیا؟ وہ تپ گیا، وہ چلا گیا سیدھے وہاں. اچھا چونکہ پرائم منسٹر کا نوکر ہے، غلام ہے، تو اندر تک جا سکتا تھا، سیکورٹی کا آدمی ہے. پہنچ گیا کہ کیا ہے؟ کہا وہ صاحب جن کو آپ پرائم منسٹر بنائے ہیں بہت غضب کی چیز ہے، وہ پکا رافضی ہے. دلیل ثابت کر پاؤ گے؟ ہاں صاحب ثابت کر دیں گے. کیا؟ کہ وہ جو آپ نے جو ہے وہ پیسہ اور وہ کپڑا بھیجا تھا، بہت بڑھیا خلعت تھی، وہ بھیج دیا انہوں نے اپنے امام کے پاس. اچھا واقعی دیا تھا؟ انہوں نے واقعی بھیج دیا تھا. بیٹا نے جاتے تو دیکھا، امام کے پاس پہنچا، امام نے پیسہ رکھ لیا، کپڑا واپس کر دیا، رکھو کام آئے گا. اب جب امام نے واپس کیا تو چونکہ امام کا ہاتھ لگ کے آیا تو ان کے لیے اور تبرک ہو گیا. اس کو خوب جو ہے وہ عطر وطر میں نہلا کے بڑھیا رکھے ہوئے. ادھر شکایت ہو گئی، بلایا. وہ ہم نے آپ کو خلعت دی تھی. جی کہاں ہے؟ کر رکھی ہے، منگوا سکتے ہو. کہا بھی آ جائے گی. دوسرے نوکر بولا یہ لو وہ کمرہ کھولنا، وہ بڑا والا بکسا کھولنا، اس میں چھوٹا ایک صندوق ہے، لے کے آؤ. لے کے آئے صاحب، کھولا گیا، پورا دربار مہک گیا کہ اتنی خوشبو. کرنا صاحب عام تحفہ، آپ کا تحفہ ہے سر. صلوات. یہ اس طرح بچاتے سمجھا. تو جو گیا تھا شکایت لے کر کے، وہ تو بیچارہ اس کو پھانسی ہو گئی. ادھر جو ہے وہ شکایتوں پر شکایت، شکایتوں پہ شکایت. ایک شکایت اور ہوئی تو ہارون نے کہا بھائی کتنا، جتنی بار چیک کرتے نکل جاتا ہے، تم لوگ ثابت کر نہیں پاتے ہو. کلنا صاحب ایک
چیز ہے ثابت ہو سکتا ہے. کیا کہ ان کا وضو نماز چیک کر لیجئے. ان کا ہاں یہ بات صحیح ہے, آدمی اس میں تو 3-5 نہیں کرے گا. بغیر کسی اس کے بلا لیا, بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں, بیٹھے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. کہا میں کہاں جاؤ گے, آج کھانا یہیں کھاؤ, میں پانی بھیجواتا ہوں, تم وضو کرو اور میں بھی جا رہا ہوں نماز پڑھ کے آتا ہوں, پھر ساتھ ہی کھاتے ہیں. یہ ظاہر کیا کہ ہم گئے اور پانی آ گیا. وہ ایک جگہ سے کھڑا دیکھ رہا ہے. علی ابن یقطین کو دکھلانا تو ہے نہیں, وہ تو حکم امام پر عمل کر رہے ہیں بنداس. سمجھ گئے آپ؟ کہتے ہیں ابھی پورا نہیں ہو پایا تھا کہ ہارون سے جو ہے وہ رہا نہیں گیا, نکل آیا, لگایا کرنے, آج کے بعد سے تمہارے خلاف کوئی شکایت نہیں. کچھ سنا آپ نے؟ امام کا وعدہ ہے, لہذا آج کی اس مجلس کا پیغام, جو جہاں جس لائق ہے اہل بیت کے عاشقوں کے کام آؤ, اہل بیت تمہارے مددگار. صلوات بر محمد اب آپ سوچ سکتے ہیں سر کہ علی ابن یقطین کتنا کلوز ہے اپنے امام سے, لیکن اسی علی ابن یقطین کو بھگا دیا. نکل لیجیے آپ. تو کب؟ ایک بیچارے تھے, اونٹ کا ان کا چرواہے تھے بیچارے, سمجھ گئے, ابراہیم بھائی. تو ابراہیم بھائی اس چکر میں کہ یار بغداد چلو, وہاں تو اپنا آدمی ہے, وہاں گئے, اپنا آدمی جو ہے وہ, اچھا مصروفیت بھی تو ہوتی ہے. ایک بات اور بتا دیں, بہت جلدی اپنوں سے مت تپیے, وہ بتا نہیں کس مجبوری میں ہے بیچارہ, کس پرابلم میں ہے بیچارہ. سمجھ گئے؟ یہ بھی ہم کو بھی سوچنا چاہیے اس بات کو. بہرحال تو پتہ نہیں کس اس میں تھے علی بھائی, ان پر کوئی خاص توجہ آئے, امام سے فرما دیا انہوں نے. مولا گئے تھے, پاسپورٹ کا کام تھا مثلا, میں دعا کرتا ہوں آپ لوگ آمین کہہ دیجئے. یاد آ گیا مجھ کو, یہیں پر ایک پاسپورٹ آفیسر تھے ہمارے علاقے کے, ظہور صاحب ہے نا. میں دعا کرتا ہوں آپ شاید حضرت ام البنین کے صدقے میں مسئلہ حل ہو جائے. نہ جانے کتنوں کا کام کیا, میں جانتا ہوں, میں نے بھیجا ہے کہ بھیا یہ مولوی صاحب بیچارے مکتب پڑھاتے ہیں, ان کے لڑکے کا پاسپورٹ پھنسا ہے, ویزا آ گیا, ٹھیک ہے مولوی صاحب کل ہو جائے. کتنوں کی روزی لگی اس آدمی کے. یا اللہ بحق ام البنین سلام اللہ علیہ, اس بندے مومن کے مسئلے کو حل فرما دے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یہ آئے ملنے, پرائم منسٹر, نوکر نکلا, کیا ہے مولا سے ملنا. ابھی جانتا نہیں ہے جی, فرما ارے بھائی میں علی, ہاں ہاں ٹھیک ہے خیریت, تو کام بتائیے. امام سے ملنے ہے, کہا تشریف لے جائیے. تو حضرت نہیں ملیں گے. اب تو عجاب. اچھا امام کو ہی مقصد تھوڑی تک نہیں ملیں گے, خالی متوجہ کرنا تھا, تھوڑا گڑ گڑائے وڑ گڑائے. حضرت نے کہا جا بلا لو, پہنچ گئے. مولا غلطی کہاں سے چوکا ہوں میں, یہ تھوڑی ہے کہ صاحب ہم اتنا کرتے ہیں اور ہم کو بھگا دیا گیا نا. مولا کہاں چوکا ہوں. ابراہیم چرواہا ہے, کمزور ہے, اس کی حیثیت نہیں. مولا غلطی ہو گئی, ہم سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. یہ کمال تو یہاں ہے, ہم سے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جی کہ ابراہیم کو معاف کرنا پڑے گا, کہ وہ تو کوفے میں ہے. تم نیت صاف کرو, پہنچائیں گے ہم. تم اپنا سے مولا آپ کہو, آپ ناراض نہ ہو, جو کہیے میں کرنے کو تیار. کہ قبرستان چلے جاؤ, وہاں ایک اونٹ تم کو ملے گا, تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے, نہ کسی سے پتہ پوچھنا ہے, نہ راستہ پوچھنا, خالی تم اس اونٹ پہ بیٹھ جاؤ. وہ لے جائے گا ابراہیم کے دروازے پر. لے کے آ گیا, دروازہ کھٹکھٹا. پرائم منسٹر کسی کے دروازے پر, وہ بھی چرواہا. ارے صاحب خیریت, تو بلا لیتے. کا کچھ نہیں, ہم تم سے معافی مانگنے آئے ہیں. علی صاحب کیسی بات کرتے ہیں. کہا یہ سب سے کام نہیں چلے گا. کہ پھر کہ تمہاری اہانت ہوئی ہے, تم کو وہاں توجہ نہیں دی گئی,
تم اپنے نفس میں تم کو ذلت کا احساس ہوا، اس ذلت کا احساس مجھ کو ہونا چاہیے، تب میں سمجھوں گا کہ معاف۔ کہا کیا کرنا ہوگا صاحب؟ کہا یہ اپنا پیر میں رکھتا ہوں سرزمین پر، میرے گال پہ رکھو اپنا پیر۔ تیار ہوگا کوئی؟ ہم بہت خوش ہیں، اینٹتے ہیں کہ بہت بڑے ذاکر ہیں، ہم IAS ہیں۔ پتہ نہیں ہماری زبان سے، ہمارے لہجے سے، ہمارے انداز سے کس رکشے والے کا دل دکھ جائے اور وہ امام کی نگاہ میں محترم ہو۔ ختم ہو گئے ہمارا وجود سب ختم، بیکار، برباد۔ اب اس کی ہمت نہ پڑے گا، نہ کرنا پڑے گا کہ چلو بھئی اگر اسی میں تمہاری خوشی ہے چلو۔ علی بھائی نے سر رکھا زمین پر، یہ رخسار ادھر اوپر سے پیر رکھا ایک چرواہے نے۔ واپس آئے، امام نے کہا جاؤ میں نے معافی، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب سمجھے آپ، اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، جس منزل پر پہنچ جاؤ، اہل بیت سے کام لینا ہے تو خالی دعا سے کام نہیں چلے گا، ان کے والوں کا کام کرو، وہ تمہارا کام کریں گے۔ بالکل 2 دنا 4 صلوات۔ اب اوصیکم بمحبتنا، وصیت کرتا ہوں، نمبر 1 مجھ سے محبت کرو، لیکن میری محبت اکیلے نہیں، والاحسان الی شیعتنا، ہمارے شیعوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونا۔ فمن لم یفعل فلیس منا، چاہے جتنی مجلس پڑھی ہے خان صاحب، اگر یہ نہ کیا تو آپ شیعہ نہیں ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں رأس الایمان الاحسان الی الناس، ایمان کی جڑ اور بنیاد لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 133-34، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سبقت کرو ایک دوسرے سے، مقابلہ نہیں ہوتا، دوڑ ہوتی ہے تو اب 10 آدمی دوڑے تو ہر آدمی چاہتا ہے ہم آگے نکل جائیں، یہ ہے سارعو۔ سارعو کا مطلب جلدی کرو کی بات نہیں ہے، سرعت کا مطلب یہاں ہے کہ مقابلہ کرو، آگے دوڑو۔ سارعو الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے پر سبقت کرو، کاہے کے لیے؟ اللہ کی مغفرت کے لیے، وجنت، اور اس جنت کے لیے، ارضها السماوات والارض، جس کی جو ہے وہ مساحت زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ جنت، لیکن خالی متقین۔ پھر یہاں آیا الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور ان کے لیے جو غربت میں بھی اور دولت میں بھی۔ مسئلہ یہاں ہے، ہماری 5 لاکھ روپے مہینے کی آمدنی ہے، اب اگر ہم جو ہے وہ کسی جو ہے وہ یتیم بچے کی 5,000 فیس دے رہے ہیں، کون سا بڑا کام کیا؟ ہنر وہاں ہے کہ جب ہمارے پاس بھی کھانے کی دقت ہے مگر لے جا کر کے ہم نے ایک وقت کا کھانا دے دیا، وہ ہنر ہے۔ فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، تیسری چیز غصہ مت کرو، غصہ پی جاؤ۔ والعافین عن الناس، چوتھی چیز لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ لاکھ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، لاکھ تمہارے ساتھ زیادتی، شیعہ بننا ہے نا، معاف کرنا سیکھو۔ واللہ یحب المحسنین۔ اب جو آیت کا جملہ ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ جو ہے تم کو معاف کر دے گا، نہ، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کر لے پھر دنیا بھی اس کے قبضے میں ہے، آخرت بھی اس کے قبضے میں۔ صلوات بر محمد۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ یہ ابا، یہ قبا، یہ امامہ جتنی مصیبت کا سبب ہے نا، سوچ نہیں سکتا کوئی، سوچ نہیں سکتا، خدا کی قسم۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ جو تیرے اہل بیت چاہتے ہیں ہم ان کی مرضی کے مطابق چل سکیں، اور یہ چیز اگر کہیں ملتی ہے، حتیٰ اپنی اولاد بھی کچھ نہیں ہے، اہل بیت، یہ سیکھ کہاں ملے گی؟ ایک خاتون ایسی ہے کائنات میں
سمجھ گئے؟ ورنہ کون سی بات ہے بھائی، ہم علی کی بیوی، بات ختم ہو گئی، یہی کافی ہے. لیکن خود تو خود جب آئی ہیں، جب آئی ہیں تو پہلا جملہ یہ ہے کہ خبردار ہم ماں بن کے نہیں آئے. یہ سکھا رہی ہیں نا ام البنین سے کہ زندگی سے جو سبق مل رہا ہے ہم کو وہ یہ مل رہا ہے. حتیٰ اپنی اولاد پر فاطمہ کی اولاد مقدم ہے. اور ایسا سکھایا کہتے ہیں نا، ایک پتہ نہیں سب یہ روایت کی بنیاد تو میں کہہ رہا ہوں، طب کیا کہتی ہے، ڈاکٹری کیا کہتی ہے نہیں معلوم، اس کی تائید آپ کریں گے. روایتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے اندر، اولاد کے اندر، ایک حصہ اثر باپ کا آتا ہے، 3 حصہ اثر ماں کا آتا ہے. یہ ماں کا مزاج تھا جس نے عباس کو اس منزل پر پہنچایا ہے کہ جہاں روایت کہتی ہے کبھی یا اخی نہیں کہا، یا سیدی یا ابا عبد، نام نہیں لیا صاحب. آج جو میں راستے میں پڑھ رہا تھا نام نہیں لیا، وہ تو آقا کہنے کا الگ چیز ہے، بھائی نہ کہنے کا الگ چیز. ہمیشہ کنیت سے خطاب، یا سیدی یا ابا عبداللہ. یہ یا سیدی یا ابا عبداللہ کہاں سے آیا؟ کہ یہ اس ماں کا نتیجہ ہے، اور جس کے لیے شروع سے نہ یہ کہ صرف ام البنین کے باپ حزام، بڑا بہادر خاندان، اس میں کوئی شک نہیں. حزام کے ایک بھائی یا چچا کوئی تھے جن کے لیے کہتے ہیں ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا، جن کے لیے جناب عقیل کا جملہ یہ ہے کہ علی تمہارے بعد ان سے بڑا بہادر خاندان نہیں ہے کوئی. ایک دن کہیں سفر پہ تھے، ابھی یہ نہیں پیدا ہوئی ہیں، ام البنین نہیں پیدا ہوئی ہیں، بعد میں جو شادی تو چھوڑی ہے. خواب دیکھا ہے، اسی میں کسی کی 4-5 کتابیں ڈاؤن لوڈ کی، اسی میں کسی میں ہے کہ خواب دیکھا جو ہے وہ حزام نے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی وہ ہے، کیا نام ہے، ہیرا ٹائپ کا کچھ ہے. تب تک کوئی آدمی آ گیا کہ بھئی ہیرا تو یار بڑا بڑھیا ہے، پتھر جو بھی ہے، کتنے کا دو گے؟ کہا میرے پاس ہے، خواب کی بات ہے، لیکن مجھ کو پتہ نہیں کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا قیمت ہوگی، آپ جو سمجھیے دے دیجئے. تو آنے والے نے کہا قیمت تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے کیا ہے، لیکن ایک بات میں کہہ سکتا ہوں تم سے. کہا کیا؟ کہ تم یہ دے دو، میں تمہارے لیے سرداری کی ضمانت لیتا. آنکھ کھل گئی، ارے ہاتھ تو خالی ہے، اب ادھر ادھر بھائی اس کا کیا. تب کسی نے کہا کہ تمہارے یہاں کوئی ایسی اولاد ہوگی جس کی وجہ سے تمہارا نام قیامت تک بچے گا. اور ہوا وہی. اس خواب کے بعد جناب ام البنین کی ولادت ہوئی، اور اب اس منزل کو پہنچی کہ جو شادی کا وقت ہوتا ہے. مولا کائنات نے بلایا حضرت عقیل کو. ادھر بھی یہی خواب ہے. عقیل بڑے بھائی ہیں مولا کے، اور زبردست جانکار ہیں، کاہے کے لئے؟ انساب کے. باوجود اس کے کہ نابینا ہو گئے تھے لاسٹ ایج میں، کہتے ہیں کہ مدینے میں مسجد میں باہر ان کے لیے چٹائی بچھا دی جاتی تھی، سمجھ گئے آپ، اور لوگ آ کر کے پوچھتے تھے صاحب فلاں جگہ رشتہ کر لیں، فلاں جگہ کر لیں، اور یہ باقاعدہ بیان کرتے تھے. سنیں گے؟ 2 منٹ لگے گا. صلوات بر محمد، بہت غضب کا. ایک دن چلے گئے اسی زمانے میں شام، نابینا ہو چکے تھے، کھانا وانا بڑھیا لگا وگا، سمجھ گئے آپ. تو اس نے جو ہے وہ حاکم نے کچھ ان پر طنز کر دیا. کس پر؟ جناب عقیل پر. تو عقیل نے اس سے کہا کہ یار تم بات کرنے لائق ہو. کیا مطلب؟ اچھا پرانے زمانے میں بڑی مشکل ہے، ممبر سے اس باتیں پڑھنا نہیں چاہیے، پڑھی نہیں جانی چاہیے، میں کیا کریں، سمجھ گئے. اب جو پیشے والی عورتیں ہوتی تھیں تو کیسے پہچانے گا آدمی؟ اب ہر جگہ تو چاول والی گلی نہیں ملے گی نا، تو کیسے پہچانے گا آدمی، کیسے جائے گا وہاں؟ تو وہ لگتا تھا جھنڈا. کیا؟ جھنڈا. یار تم بات کرنے والے ہو، تمہاری تو وہ فلاں تھی. اب بوریت ہوئی کہ یار سب کے سامنے جو ہے وہ
عقیل نے بور کر دیا. خاص کر کے وہ جو تھا کیا نام ہے اس کا وزیر مشاور امریاس, اس کے سامنے بڑی شرمندگی ہوئی. جھیپ مٹانے کے لیے کہنے لگا کہ ارے اچھا عقیل چھوڑو یار ہماری بات, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ کون ہے؟ کہ لے فلاں بیٹا ہے. اب دیکھیں نام میں مس کر رہا ہوں, کہ اس سے کہہ دینا جا کے فلاں کا نام پوچھ لے کون تھی. اس کو خود نہیں پتا اپنی دادی یا پردادی کا نام. تو پتہ لگا بھائی یہ کون تھی, تو کسی نے کہا تمہاری دادی تھی جھنڈے والی تھی. صلوات بر محمد. آپ سمجھ رہے ہیں اتنا زیادہ مہارت تھی حضرت عقیل کو انساب عرب پر, اور اس آدمی کو مولا کائنات نے کہا آپ بتائیے. انہوں نے کہا صاحب اگر ہم سے پوچھنا ہے تو اس وقت آپ کے بعد بنی کلاب سے زیادہ بہادر اور شجاع کوئی نہیں. کہو تو پھر جائیے. جناب عقیل آ گئے. تاریخ کا بیان یہ ہے کہ اس زمانے میں, اچھا یہ لوگ مدینے کے باہر رہتے تھے. یہ بنی کلاب جو ہے مدینے میں نہیں تھے, مدینے کے باہر تھے, جس کو آج کی لینگویج میں کہا جائے کہ دیہاتی تھے, سٹی کے رہنے والے نہیں تھے. اور یہ بات انہوں نے اپنے جواب میں حزام نے کہی ہے. ارے صاحب کہاں آپ لوگ شہر والے, ہم لوگ گاؤں کے آدمی ہیں. یہ بات آئی ہے وہاں, لیکن اس کو ہم کو ادھر نہیں جانا ہے, اگلے سال بھی تو پڑھنا ہے نا, تو اس کے لیے بچانا پڑے گا نا. بہت تلاش کرتے ملتے ہی نہیں. صلوات بر محمد. تو خیر جناب عقیل پہنچے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے ہاں رسم یہ تھی, عربوں کے خاص کر کے ان کے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا ہے تو بلا پوچھے کہ کیا مقصد ہے کیوں آئے, 3 دن تک تو خاطرداری ہوگی. اگر پوچھ لیا خیریت کیسے آنا ہوا تو بڑی بے عزتی کی بات ہے, چھوٹی بات ہے. تو 3 دن تک تو جناب عقیل نے خوب کھایا پیا. چوتھے دن پھر حزام نے کہا اب فرمائیے کیسے تشریف لائے. تو جناب عقیل نے کہا بھائی ولی خدا امیر المؤمنین کی طرف سے میں آیا ہوں آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے. تو کہنے لگے کیا مطلب, کیا ہماری بیٹی ان کی کنیزی کے لائق ہے؟ اب یہی وہ جملہ کہ رضا ہم لوگ بادیہ نشین ہیں, دیہاتی ہیں, گاؤں کے رہنے والے. کہا وہ کبھی سب سمجھ بوجھ کر کے آئے ہیں. کہنے لگے ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مائیں لڑکیوں کی بات زیادہ اچھے سے سمجھتی ہیں, تو میں بیٹی سے بھی بات کروں گا اور اس کی ماں سے مین, پھر میں آپ کو جواب دیتا ہوں. حزام یعنی یہی جناب ام البنین کے والد اندر آئے تو روایت کہتی ہے کہ ماں بیٹی بیٹھی تھی اور جناب ام البنین کے جیسے مائیں کرتی ہیں بال وال اپنا ٹھیک کر رہی تھی, اور ام البنین ایک خواب سنا رہی تھی ماں کو. یہ کھڑے ہو گئے حزام صاحب, اماں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری گود میں ایک چاند اتر آیا. اماں میں نے خواب دیکھا ہے میری گود میں ایک چاند اتر آیا, اور اسی کے بعد 3 ستارے اور آ گئے. کیا مطلب اس کا؟ تو ماں نے اپنے حساب سے اس کا مطلب کہ جو ہے وہ تم کو اللہ 4 بیٹے دے گا. انہوں نے تعبیر واقعی بتا دی اور بالکل اوپن ہے بھی. اتنے میں یہ پہنچے, کہا بھائی تو وہ خواب تعبیر تو اپنی جگہ, یہ پیغام آیا ہے. تب چونکہ یہ خواب پہلے سے دیکھا جا چکا تھا, ان کے لیے یہی شرف کی بات تھی کہ ولی خدا کا پیغام آیا ہے. اور پھر آئے, کہا صاحب میں اپنی بیٹی کو علی کی کنیزی میں دینے کو تیار ہوں اور میری بیٹی راضی ہے. اس طرح سے وکالت نامہ لے کے گئے تھے. عقد جناب عقیل نے مولا کی طرف سے جاری کیا, لے کے آئے. روایت کہتی ہے امام حسن و حسین بیمار تھے اس دن. سنا حسن و حسین علیہ السلام بیمار تھے. یہ پہلے سیدھے ادھر گئے, میں ماں بن کے نہیں آئی, تم لوگوں کی کنیز اور خدمت گزار بن کے آئے, اور جب تک
رہے ہیں امام حسن و حسین علیہ السلام، اس لیے کافی دن زندہ رہی واقعہ کربلا کے بعد بھی جناب ام البنین۔ اور مین کام جو ام البنین علیہ السلام کا ہے نا، دیکھیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہو گیا بس، اس کے بعد ہوا ہے مدینہ کا واقعہ حرہ، جس میں 3 دن تک باقاعدہ مباح کر دیا گیا سپاہیوں کو مدینے میں جو چاہو کرو، حتیٰ مسجد نبوی میں گھوڑے تک باندھے گئے واقعہ حرہ میں۔ ایسے ماحول میں جو روایت ملتی ہے نا جناب فاطمہ ام البنین کے لیے ملتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں اسپیچ بھی بہت اچھی دیتی تھی اور شعر بھی بہت اچھے کہتی تھی، اس کا انہوں نے استعمال کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری۔ سمجھ گئے آپ؟ روایت کہتی ہے کہ اس ماحول میں بھی انہوں نے بقیانہ نہیں چھوڑا، آتی تھی 4 قبریں بناتی تھی، مٹا دیتی تھی، ارے تمہاری ماں تو زندہ ہے، میں اس کا ماتم کروں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے ایسی دلسوز اور جاسوس بیان ہوتا تھا جناب ام البنین کے اشعار میں، پبلک اکٹھا ہو بلاتی نہیں جاتی تھی، لیکن جیسے آپ اکٹھا ہے نا ویسے ہی جب جناب ام البنین مرثیہ شروع کرتی تھی تو عورتیں جمع ہو جاتی تھی ام البنین کا مرثیہ سننے کے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کبھی اپنے بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، کبھی نہیں۔ بلکہ ایک روایت میں سنا دو، پھر ایک جگہ ہے اس کا ذکر کرتا ہوں آخر میں تمام، کہ جب بشیر وہ قافلہ مدینے آیا چھوٹ کے تو تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے بلایا بشیر کو، بشیر تمہارا باپ شاعر تھا، کیا تم بھی کچھ شعر ویر کہہ لیتے ہو؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کو اپنے مرثیے کے لیے کتنا اہتمام ہے، سمجھ گیا؟ لہذا ان شعراء کی قدر ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے، اور شعراء کو بھی ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ اشعار میں لحاظ یہ رکھیں کہ عظمت اہل بیت پہ حرف نہ آنے پائے، بڑا مرتبہ ہے۔ بشیر جی تمہارا باپ شاعر تھا، تم بھی کچھ شعر ویر کہہ لیتے ہو؟ ہاں مولا، کہا جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی اطلاع دے دو۔ بشیر آئے، یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین فادمعی مدرار، اے مدینے والو اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، حسین قتل ہو گئے، دیکھو میری آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ تاریخ کا بیان یہ ہے کہ یہ اشعار جب بشیر نے پڑھے نا تو جو تاریخ کا جملہ ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ امام حسین آج شہید ہوئے، وہ ہنگامہ ہوا ہے مدینے میں، پبلک نکل بھاگی اپنے گھروں سے، کیا کہہ رہے ہو، کیا بول رہے ہو؟ اور بشیر نے سب کو مدینہ، اب وہ مدینے کے اندر آ گیا ہے، وہ جگہ اب بیچ شہر میں ہے تقریباً۔ ہم کو کیا پتا تھا، ہمارے وثیقہ اسکولی کا ایک بچہ تھا، اس کے والد وہیں مدینے میں کام وام کرتے تھے، انتقال ہو گیا تو اس کے جو وہ مولانا صاحب تھے جن کے یہاں ڈرائیوری کرتے، کبھی کوئی بچہ ہو تو بھیج دو، تو وہ وہاں چلا گیا۔ وہ اب آگئے سیستانی کے وکیل، اتفاق سے جو ہم لوگ جو ہے وہ حج کے لیے گئے، مدینے پہنچے تو اس نے کہا مولوی صاحب ہم دکھلائیں گے آپ کو۔ تو مولانا سے بات کی، ہم لوگوں کے استاد ہیں، انہوں نے اپنی گاڑی دے دی، چابی دے دی۔ تو یہ میں مصائب عموماً 8 ربیع الاول کو پڑھتا تھا، اس میں کہیں سنا ہوگا، کل مولوی صاحب وہ دکھلانا چاہتا ہوں جو ہم پڑھتے ہیں، لے کے گیا، کل جو پڑھتے ہیں نا مدینے کے باہر کا، یہی وہ جگہ ہے۔ اب شہر میں آ گیا، مدینہ کے باہر امام نے قافلہ روک دیا تھا، بشیر سے کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جاؤ وہ دیکھو امام وہاں جو ہے وہ اپنے ماں پھوپھیوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ مجمع، بشیر کہتے ہیں اتنی تیز مجمع بھاگا جیسے معلوم تھا مدینے میں آبادی نہیں، خالی۔ تب تک کسی نے کہا بشیر ہوشیار، بشیر سنبھل کے، کیا ہوا؟ کہ وہ جو بی بی آ رہی ہے نا بچے کی انگلی پکڑ کے، وہ علی کی زوجہ عباس کی ماں ہے،
4 بیٹے ان کے کربلا میں شہید ہوئے سنبھل کے، تب تک بی آ گئی. یہ عجیب ہے واقعہ. کون سی ماں دنیا، آپ سوچ نہیں سکتے بھائی، تصور نہیں کر سکتا آدمی کسی ماں کے لیے کہ اپنے 4 بیٹوں کے لیے کچھ نہیں. حد ہے، سوچ نہیں سکتا ہم آدمی. کیا خبر لایا ہے حسین کی؟ بشیر کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ایک بیٹے کا نام لے لیا کہ ماں ہے، اثر ہوگا تو مجھ کو نہ بتانا پڑے ان سے کہ امام حسین شہید ہو گئے. بشیر بھیا امام حسین کی بتاؤ. میں نے دوسرے بیٹے کے لیا، تیسرے کا لیا. ہم کہہ رہے ہیں تم سے کہ جو ہے وہ حسین کی بتاؤ. خود بشیر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا عباس کا نام لے لوں گا نا تو یہ ایسا تڑپ جائیں گے کہ پھر مجھ کو کم از کم امام حسین تو نہیں کہنا پڑے گا ان سے. میں نے کہا بی بی آپ کا بیٹا عباس بھی مار دیا گیا. اب جو تاریخ میں جملہ ہے وہ سنیے. فرماتی ہے بشیر ولدی وما تحت الخضراء فداء لأبی عبداللہ. بشیر میرے بیٹے کیا، اس آسمان کے نیچے جو کچھ ہے سب قربان حسین پر. حسین کی بتا یہ کہاں سے آئے کہ ایسی ماں تھی تب بیٹوں میں وہ اثر آیا ہے کہ بیچ فرات میں ہے، ہاتھ میں پانی ہے، مگر نہ جب تک میرا مولا نہیں پیے گا ہم بھی نہیں پیے. یہ اس ماں سے ورثے میں ملا. ساری میں نے ابھی عرض کیا نا، جاتی تھی بقیع میں 4 قبریں بناتی تھی. تمہاری تو ماں زندہ ہے، مٹا دیتی تھی. پھر ایک قبر کا نشان بناتی تھی، ہائے میرا حسین. جس کی تاریخ کہتی ہے کبھی اپنے ہاں ایک ملتا ہے شعر باقاعدہ. وہ بھی کس کو یاد کیا، روئی نہیں ہے لیکن ایک عجیب سا وہ کاش ایسا نہ ہوا ہوتا کی بنیاد. فرماتی ہیں یا لیت اکما اخبرو، کاش کوئی آ کے کہہ دیتا کہ یہ خبر سچی نہیں. کیا یا لیت کما اخبرو، کاش ایسا نہ ہوتا جیسا کہ مجھ کو بتایا گیا. کیا بأن العباس قطیع الیمین، کہ میرے عباس کا بازو قلم ہو گیا. کاش کوئی کہہ دیتا ایسا. اس کے بعد وہ بھی گریا نہیں، اس کے بعد اے میرے لال کاش اگر تیرا بازو قلم نہ ہوتا. فما دنا منک احد، اگر میرے لال کے بازو قلم نہ ہوتے کسی میں ہمت نہیں تھی. فما دنا منک احد، اے بیٹا تیرے قریب کوئی آ نہیں سکتا تھا اگر تیرے بازو سلامت. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.